اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ پچھلے برس غالباً آپ لوگوں نے ذریت ابراہیم کی خصوصی حیثیت پر کوئی ورکشاپ منعقد کی تھی، جس میں عزیزم حسن الیاس صاحب نے اپنے مطالعات پیش فرمائے تھے۔ مجھے امید ہے کہ اس تصور کا پورا پس منظر انہوں نے بیان کر دیا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا اہتمام اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے کیا ہے۔ نبوت کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن ہی سے اس کا اہتمام کیوں ہوا؟ یہ اپنی جگہ ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، تاہم جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ابتدا کر دی تو قرآن سے اس کی جو اسکیم معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہر قوم اور ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول مبعوث ہوا، اس نے اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا۔ دین کی جو ہدایت سیدنا آدم کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے دینی شروع کی تھی، اس میں اگر کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اس کے فہم میں اگر کوئی مشکلات در آئی تھیں، اس کے بارے میں اگر کوئی اعتراضات یا اشکالات لوگوں کے ذہن میں تھے تو پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں یا اپنی اپنی امتوں میں آ کر اس کو دور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کم و بیش 2100 قبل مسیح میں عراق کے شہر ار میں ہوئی۔ اسی جگہ انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت پہنچائی اور وہی کام کیا جو ان سے پہلے مختلف قوموں اور مختلف امتوں کی طرف آنے والے پیغمبر کرتے رہے تھے۔ اللہ کے قانون کے مطابق ان کی قوم پر جب حجت پوری ہو گئی اور قوم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب پیغمبر کو مزید برداشت نہیں کرے گی اور وہ ان کے قتل کے درپے ہو گئی، تو جو اللہ کا قانون قرآن میں بیان ہوا ہے اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو قوم سے ہجرت کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، جیسے دوسری قوموں پر آتا رہا ہے۔ عام طور پر جب پیغمبر کو قوم سے ہجرت کے لیے کہا جاتا ہے، خواہ وہ ہجرت وفات کی صورت میں ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی صورت میں، اس کا مشن اس کے ساتھ ہی پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر کسی مصلحت کے تحت پیغمبر اس کے بعد زندہ بھی رہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی اب آپ فارغ ہو گئے ہیں، آپ کا مشن پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، آپ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں بسر کریں۔ چنانچہ تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر کچھ وقت پیغمبروں نے گزارا تو وہ بھی گوشہ تنہائی میں گزارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا فیصلہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ وہ اب اپنی قوم سے تو فارغ ہو گئے ہیں، وہ اپنی ذریت کو دنیا کے بالکل وسط میں 2 علاقوں کا انتخاب کر کے وہاں آباد کریں۔ اس کی غایت بھی بتا دی گئی کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہم
دنیا کی قوموں کی امامت تمہیں دے رہے ہیں۔ اس منصب کے تقاضے سے یہ ضروری ہے کہ تمہاری ذریت دین کی پوری روایت کو اخذ کرے اور پھر اس کو لے کر آگے چلے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی نسل کی ایک شاخ بنی اسحاق کو فلسطین میں آباد کیا، جس کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اور دوسری شاخ کو جزیرہ نماء عرب میں آباد کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا پہلے سے ایک معبد موجود تھا جو ویران ہو چکا تھا، اس کو اللہ کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا، اور اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے بڑے بیٹے کو اس کی تولیت دے کر وہاں آباد کر دیا۔ اس سے ذریت ابراہیم کا دور شروع ہوا، جس پر آپ لوگوں نے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا، یعنی نبوت کا دوسرا دور۔ اس دور میں نبوت کو بتدریج ذریت ابراہیم میں خاص کر دیا گیا، ان علاقوں تک محدود کر دیا گیا جن میں وہ آباد تھے، یعنی فلسطین کا علاقہ اور جزیرہ نماء عرب کا علاقہ۔ دونوں جگہ یہ تقاضا کیا گیا کہ پوری ذریت، پوری قوم اللہ کے دین کی علمبردار بن کر رہے اور دنیا کی قوموں پر اللہ کے دین کی شہادت دے۔ اس کو قرآن مجید نے شہادت ہی سے تعبیر بھی کیا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل جب قومی حیثیت سے منظم ہو گئے، ایک خاص مرحلے پر پہنچ گئے، ان کی فکری اور علمی تشکیل ہو گئی، تو حضرت موسیٰ کی قیادت میں ان کو فلسطین میں آباد کرنے کی مہم کی ابتدا کی گئی۔ بنی اسماعیل جزیرہ نماء عرب میں آباد تھے، ان کو بیت اللہ کو بتوں سے پاک رکھنے، شرک کی ہر آمیزش سے اپنے دین کو دور رکھنے اور دین کی روایت اور ہدایت کو اس قبائلی زندگی میں محفوظ رکھنے پر مامور کیا گیا۔ یہ ابتدا ہے، یعنی یہاں سے اس معاملے کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کے لیے جو خصوصی قانون تورات میں بیان کیا ہے اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا ہے، اس کا چند لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ تم شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوگا کہ اگر تم حق پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دے گا اور آسمان کی دولت تم پر برسا دے گا۔ دنیا کی قوموں پر تمہیں ایک عمومی غلبہ حاصل رہے گا، وہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکیں گی۔ اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اس کی شریعت اور اس کے دین سے انحراف اختیار کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرے گا، توجہ دلائے گا، لیکن پھر دنیا کی قوموں کی محکومی میں تمہیں دے دے گا۔ یہ تمہاری دنیا میں سزا ہوگی اور یہ تمہاری جزا ہوگی۔ اس طرح تم خود اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا نمونہ بن کر دنیا میں رہو گے۔ جس کو دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا کیا قانون دنیا میں برپا کیے ہوئے ہیں، وہ تمہیں دیکھ لے۔ تم دنیا کے وسط میں آباد رہو گے، پیغمبروں کی ہدایت تمہارے ہی پاس ہوگی، تمہاری وساطت سے دنیا تک پہنچے گی، اور تم خود اللہ تعالیٰ کی دینونت یا جزا و سزا کا نمونہ بن کر رہو گے۔ یہ قانون جس طرح کہ میں نے عرض کیا تورات میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، قرآن نے بھی اس کو بیان کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم کے مطابق اب یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی، یا دوسرے لفظوں میں سیدنا ابراہیم کی اولاد کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا تک خدا کا پیغام پہنچائیں اور خدا کی دعوت کے گواہ بن کر دنیا میں جئیں۔ اسی حیثیت سے
بنی اسرائیل کو کم و بیش 2000 سال تک موقع دیا گیا، پھر سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی اور انہیں اس منصب یا اس ذمہ داری سے معزول کر دیا گیا، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے توقعات ان سے وابستہ کی تھی ان پر پورے نہیں اترے۔ اس کے بعد پھر بنی اسماعیل کو یہ ذمہ داری دی گئی، ان میں بھی ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی، پہلے 2000 سال تک ان میں نبوت نہیں آئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان پر اللہ کی حجت پوری ہوئی، اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ اب تم نکلو، جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد۔ اب جس طرح کا جد و جہد کرنے کا حق ہے اس طرح اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے جد و جہد کرو۔ تم ابراہیم کی اولاد ہو اور تمہارے باپ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہاری ذمہ داری اللہ کے دین کی شہادت دینا ہے، اسی طرح جیسے رسول نے تم پر شہادت دی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ذمہ داری جو سورہ حج کے آخری جملوں میں یا آخری آیت میں بیان ہوئی ہے، یہ دے کر ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک اس ذمہ داری کو اصلاً انہی کو دنیا والوں کے لیے انجام دینا ہے، اور وہی اس کے لیے قیامت میں بھی جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ چنانچہ جب اللہ کے پیغمبر اٹھ کر اپنی اپنی قوموں کے بارے میں جواب دہ ہوں گے تو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یا ذریت ابراہیم قیامت تک آنے والی دنیا کی قوموں کے لیے جواب دہ ٹھہرائی